أكرم الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأولياء أمته الواصلين الكاملين وعلماء أمته الراسخين من المفسرين والمحدثين والأئمة المجتهدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. برادران اسلام، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں درس بخاری شریف کی اس نشست میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے۔ آج میں نے جو حدیث پاک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں ایمان کے شعبوں کا ذکر ہے، اور ایمان کا جو سب سے اعلیٰ شعبہ ہے اور جو سب سے ادنا شعبہ ہے، ان دونوں کو حضور نے بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا: الایمان بضع وسبعون شعبۃ، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ اعلیٰہا قول لا الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ شعبہ یہ ہے کہ آدمی زبان سے کہے، دل سے اس کی تصدیق کرے، یہ قول جو ہے لا الہ الا اللہ، یہ قول سب سے اعلیٰ شعبہ ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور جو ادنا شعبہ ہے ایمان کا، ادنا شعبہ وہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ والحیاء من الایمان، اور حیا بھی ایمان سے ہے۔ میں آپ احباب کے سامنے ایمان کا جو سب سے اعلیٰ شعبہ ہے اور جس پر بنیاد ہے ایمان کی،
عقیدہ توحید وہ بیان کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید کا لفظی معنی کیا ہے؟ دستور العلماء میں اس کا لفظی معنی لکھا گیا التوحید فی اللغت یگانہ کردن۔ لغت میں توحید کا معنی ہے کسی کو اکیلا، تنہا، یگانہ ثابت کرنا، یگانہ کرنا، کسی کا واحد ہونا، اکیلا ہونا، تنہا ہونا، یہ ہے لغوی معنی۔ اور عقیدہ توحید سے ہم کیا مراد لیتے ہیں کہ اس کائنات کا مالک اور خالق اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کائنات کو بنانے والے دو، تین یا اس سے زیادہ خدا نہیں، بلکہ اس کائنات کو بنانے والا خدا ایک ہے۔ بعض لوگ تو دہریے یا نیچری ہیں جو خدا کے وجود کے قائل ہی نہیں، اور بعض لوگ خدا کے وجود کو تو مانتے ہیں لیکن ان کے نزدیک، کسی کے نزدیک دو خدا ہیں، موسم بدلے تو خدا بدل جاتا ہے، اور کسی کے نزدیک ہر مسئلے کے لیے علیحدہ خدا ہے، بیماری میں خدا علیحدہ ہے، صحت میں خدا علیحدہ ہے، سفر میں خدا علیحدہ ہے، حضر کا خدا علیحدہ ہے۔ لیکن ہم اہل اسلام کے نزدیک ساری کائنات کا بنانے والا ایک وحدہ لا شریک ہے۔ اس پر قرآن مجید نے دلائل دیے ہیں، اور یاد رکھیں اس موضوع کے دو پہلو ہیں، ایک تو اللہ کے وجود کو ثابت کرنا کہ خدا ایک ہے، اور دوسرا اس کی صفات کو ثابت کرنا کہ وہ جو ایک خدا ہے وہ کن صفتوں کا مالک ہے۔ میں یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کروں۔ قرآن مجید نے جو خدا کے وجود کو ثابت کیا ہے تو مناظرانہ انداز میں نہیں بلکہ ناصحانہ انداز میں، اس انداز میں دعوت فکر دی ہے کہ اگر کوئی آدمی تعصب سے ہٹ کر حقیقت بین نگاہوں سے اخلاص کے ساتھ تلاش کرے گا تو وہ خدائے واحد تک پہنچ جائے گا۔ سورہ ملک کے آغاز میں دعوت فکر دی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہی ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو تخلیق کیا۔ یہ ایک دلیل دی اللہ کے وجود پر۔ پہلے سپارے کے اندر بھی اس دلیل کو دیگر الفاظ کے ساتھ بیان کیا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ دیکھیں آپ کے پاس کوئی فقیر آئے اور آ کے کہے کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلائیں، آپ اسے اچھا مرغن لذیذ کھانا کھلائیں، جب وہ کھانا کھا چکے تو کھانا کھانے کے بعد وہ یہ کہے کہ میں نے تم سے کھانا مانگا تھا اور تم نے مجھے کھانا ہی نہیں دیا، تم بڑے بخیل ہو۔ تعجب کی بات ہے یا نہیں؟ تعجب کی بات۔ کوئی فقیر آپ کے پاس آئے کہے مجھے کپڑے چاہیے، میرا بدن ننگا ہے، آپ اسے نیا اچھا لباس پہنا دیں، اور جب وہ کپڑے اس کے وجود کے اوپر ہوں، وہ پہن چکا ہو، پھر کہے میں نے تم سے کپڑے مانگے تھے تم نے کپڑے ہی نہیں دیے، تم دے کیا سکتے ہو؟ تو تعجب ہے یا نہیں؟ تعجب ہے۔ کوئی کہے مجھے 100 روپیہ دیں، مجھے اس کی ضرورت ہے، میں بھیک مانگ رہا ہوں، واقعتاً وہ حاجت مند بھی ہو، آپ اس کو 100 روپیہ دے دیں، وہ 100 روپیہ اس کے ہاتھ میں ہو، اور پھر یہ کہے کہ میں نے تم سے مانگا ہے تم نے دیا ہی کچھ نہیں، تو بڑے تعجب کی بات۔ قرآن مجید نے یہاں تعجب کا لفظ بولا، کیف تکفرون باللہ، کتنے تعجب کی بات ہے
کہ تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں موت سے زندگی عطا فرمائی؟ کیا اپنی زندگی پر تمہیں شک ہے؟ اس وقت تم اللہ کا انکار کر رہے ہو جس وقت تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، تمہاری زبان بول رہی ہے، تمہارے جسم کے اندر زندگی ہے۔ گویا محسن کا احسان بول بول کے بتا رہا ہے کہ اس نے تمہیں دیا ہے، اور پھر تم کہتے ہو وہ ہے ہی کوئی نہیں۔ کیا اپنی ہستی پر بھی تمہیں شک ہے؟ کیف تکفرون باللہ، بڑے تعجب کی بات ہے کہ تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو۔ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی۔ تو یہ ہمارے اوپر مہربانیاں کس نے کی ہیں؟ کیا ہمارے والدین نے مہربانیاں کی ہیں، یا دنیا کے کسی سائنسدان نے یا موجد نے یہ مہربانیاں کی ہیں کہ ہمیں یہ آنکھیں عطا کی ہیں، ہمارے لیے یہ سورج بنایا ہے یا چاند بنائے ہیں؟ یہ کسی سائنسدان کی مہربانیاں ہیں، موجد کی، والدین کی؟ کس کی مہربانیاں ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، یہ اس کی عطائیں ہیں۔ تو قرآن مجید نے دعوت فکر دی، الذی خلق الموت والحیات۔ اگر انسان اپنی موت اور زندگی کے نظام پر غور کرے تو وہ ایک خدا کو ماننے پہ مجبور ہوگا، اور پھر انسان کہلانے کا حقدار نہیں وہ شخص جو محسن کے احسان کو بھول جائے، جو محسن کے احسان کو یاد نہ رکھے وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں۔ انسان وہی ہے جو محسن کے احسان کی قدر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنے احسان کیے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم ان نعمتوں کو گننا چاہو تو گنتی ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی۔ دوسری دلیل قرآن مجید نے دی سورہ ملک میں، اسی آیت سے آگے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير۔ اگر تمہارے پاس نظر ہے تو ذرا نظر ڈال کے دیکھو خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی نقص، کوئی تفاوت تمہیں نظر آتا ہے؟ پر شرط یہ ہے اگر تمہارے پاس نظر ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے تم نظر ڈال کے دیکھو، پر ہمارے پاس نظر ہی نہ ہو تو ہم نے دیکھنا کیا ہے؟ ثم ارجع البصر، دوبارہ دیکھو۔ خدا نے جو آسمان بنائے، زمین تخلیق کی، نظام شمسی، نظام قمری، یہ ساری چیزیں جو ایک خاص تناسب اور ترتیب کے ساتھ دنیا میں سیٹ کی ہیں، کیا ان میں کوئی تفاوت، کوئی نقص اور کوئی عیب نظر آتا ہے؟ تو ہر چیز کا ترتیب کے ساتھ پڑا ہوا ہونا، ہر چیز کا ترتیب کے ساتھ پڑا ہوا ہونا اس چیز کی دلیل ہے کہ کوئی ان کو مرتب کرنے والا ہے۔ کوئی آدمی مسجد میں آئے اور دیکھ کے یہ کہے کہ ڈائس خود بخود یہاں آ گیا، ممبر خود بخود یہاں محراب کے اندر آ کے لگ گیا، اور یہ لاؤڈ سپیکر کسی نے رکھا نہیں بلکہ خود بخود یہ یہاں محراب میں آ کے سیٹ ہو گیا، خود بخود لاؤڈ سپیکر آن ہو گیا، تو جو آدمی یہ کہے کہ واک کلاک جو ہے وہ خود بخود دیوار پہ لگ گئی، یہ ساری چیزیں، پنکھے خود بخود چھت کے ساتھ لٹک گئے، تو کیا آپ اسے عقل مند کہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہر چیز کا ترتیب کے ساتھ پڑا ہوا ہونا اس چیز کی دلیل ہے کوئی ترتیب دینے والا ہے۔ کسی جنگل سے آپ گزر رہے ہیں، دیکھا ایک بڑا خوبصورت مکان بنا ہوا ہے، آپ مکان کے اندر داخل ہوئے، دیکھا ہر چیز ترتیب کے ساتھ ہے، قالینیں بچھی ہوئی ہیں، صوفہ سیٹ لگے ہوئے ہیں، دیواروں پہ پردے لٹک رہے ہیں، ہر چیز ترتیب کے ساتھ ہے، تو فوراً آپ کا ذہن مانے گا کوئی ہے جس نے یہاں مکان بنایا ہے، ہر چیز کو ترتیب کے ساتھ رکھا ہے۔ تو کائنات کی چیزوں کے اندر جو ترتیب ہے وہ بھی بول بول کے اعلان کر رہی ہے کہ ہمیں کوئی مرتب کرنے والا ہے، ورنہ خود بخود یہ ساری ترتیب وجود میں نہیں آ سکتی۔ سورہ ملک میں اسی ترتیب کو بیان کر کے دعوت فکر دی گئی کہ اس خدا کا انکار کیسے کرتے ہو جس نے ان ساری چیزوں کو ترتیب دیا ہے۔ پھر قرآن مجید نے ہمیں اپنے وجود پر غور کرنے کا حکم دیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ دیکھیں اس خدا کی کارگری، دیکھیں
اس نے 32 دانتوں کی چکی کے اندر نرم گوشت کا لوتھڑا زبان کو رکھ دیا ہے، اور زبان چلتی ہے اور اس کے گرد 32 دانتوں کی چکی ہے، لیکن زبان کٹتی نہیں ہے۔ اس نے کیسے اپنی کاریگری کا اظہار کیا کہ دانتوں کے درمیان دانتوں کے ساتھ زبان رکھ دی ہے، اور زبان بولتے ہوئے دانتوں سے ٹکراتی بھی ہے پر کٹتی نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے انسان کو دماغ عطا کیا، چھوٹا سا دماغ ہے لیکن اس کے اندر اتنی چیزیں اس نے رکھ دی ہیں، سوچ، فکر، عقل، تخیل، وجدان، شعور۔ چھوٹے سے دماغ کے اندر ساری کائنات سما جاتی ہے، اور اسے رکھا کتنے سی جگہ میں ہے؟ سر کے تھوڑے سے حصے میں، اور اس کے جو پردے سیٹ کیے، اگر کوئی دماغ کا ماہر ڈاکٹر ہو تو اس سے پوچھیں کہ دماغ کے پردوں کی جو سیٹنگ ہے اور